کراچی کے علاقے عائشہ منزل کے قریب فرنیچر مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی، دکانوں میں لگی آگ نے بالائی منزل کو جلا ڈالا۔ 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی، قریب کھڑی گاڑی، موٹر سائیکلیں اور درجنوں دکانیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جانیں بچائیں۔ عمارت میں ریسکیو آپریشن، فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کی شدت فوم کی وجہ سے بڑھی۔ عینی شاہد کے مطابق واقعہ دکان میں سلنڈر سے گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ ایک دکاندار گیس سلنڈر سے کام کر رہا تھا، آگ لگی اور مارکیٹ میں پھیل گئی۔ سلنڈر کے اندر آگے لگا رہا تھا وہ، تو سلنڈر میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ نکلی تو ہم نے اٹھا کے سلنڈر باہر پھینک دیا۔ باہر سوفوں کی دکان تھی، شو روم کی، اس میں آگ لگی، چاروں میں آگ لگی تو پوری مارکیٹ لپیٹ میں آ گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کا حکم، کمشنر کراچی کی زیر نگرانی کمیٹی قائم کر دی۔ مقبول باقر کی انکوائری کمیٹی کو 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ تمام شاپنگ مالز اور رہائشی عمارتوں کا آڈٹ کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، کہا آگ سے بچاؤ کے انتظامات سے متعلق کراچی بھر کی عمارتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ حارث نواز کہتے ہیں آج کا واقعہ بہت بڑا سبق ہے، تمام ادارے مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے کرنی ہے۔ گورنر سندھ کامران پسوری آتش زدگی واقعے پر پھٹ پڑے، کہا کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں، فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی، ایسے واقعات کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ نگراں حکومت اور IMF تکنیکی مشن کے درمیان بجٹ کو ڈیجیٹل کرنے سے متعلق مذاکرات کا آغاز۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر نے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، IMF مشن کی قابل عمل حل تجویز کرنے کی یقین دہانی۔ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ جنرل اسپتال لاہور سے ڈسچارج، رضوانہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا گیا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں رضوانہ اب علامت بنے گی کہ کوئی بچیوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ جنرل اسپتال لاہور سے ڈسچارج، رضوانہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا گیا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں رضوانہ اب علامت بنے گی کہ کوئی بچیوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ آصف زرداری کے بعد لیگی قائد نواز شریف کی بھی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، نون لیگ نے قاف لیگ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش کر دی۔ قومی اسمبلی کی 2، پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کی آفر۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹیاں بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں مریم نواز، رانا ثنا، اعظم نذیر تارڑ اور ایاز صادق بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا خواہش تھی لندن آ کر ملتا، صحت نے اجازت نہیں دی۔ لیگی قائد بولے آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، یہ بھول نہیں سکتا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس بھی اڈیالہ جیل میں چلے گا۔ سابق چیئرمین PTI فواد چودھری پر 13 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، تحریری فیصلے میں وزارت داخلہ کو جیل میں کارروائی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ وزارت داخلہ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کی تھی۔ توشہ خانہ نااہلی کیس، 1 سال تک محفوظ رہنے والا فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلے کے خلاف بانی PTI کی اپیل واپس لینے کی استدعا مسترد۔ عدالت کا درخواست مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی کیس سننے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے سابق چیئرمین PTI کو 21 اکتوبر 2022 کو بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ بانی PTI نے 28 اکتوبر 2022 کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 18 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل واپس لینے کی درخواست دی، جس پر دلائل مکمل ہونے کے بعد 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے، حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا اسلام آباد میں حرمت اقصی کانفرنس سے خطاب۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا حماس جنگجوؤں کا گروپ نہیں، سیاسی طاقت ہے۔ افسوس ہے حماس کے مجاہدین کو جنگجو لکھا جا رہا ہے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بات سے پرہیز کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرے۔
مولانا فضل الرحمان کا 8 دسمبر کو ملک بھر میں یوم حرمت مسجد اقصی منانے کا اعلان۔ جسٹس مظاہر نقوی کا آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن کو خط۔ کہا پہلے بھی خط میں 2 آئینی درخواستوں کو سننے کی درخواست کی، کسی بھی درخواست کو نہ تو نمبر دیا گیا نہ ہی مقرر کیا گیا۔ بغیر کسی مزید تاخیر کے میری دائر آئینی پٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دبئی میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی COP 28 کانفرنس جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا خطاب۔ پاکستان میں اسموگ کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا۔ کہا اقوام عالم اسموگ کے خطرناک مسئلے کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ فنڈ سے پاکستان میں پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ رقم پاکستان میں 3 مختلف منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ فنڈز سیلاب سے تباہ شدہ اسکولوں کی بحالی، غذائی تحفظ اور زرعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ سندھ میں سیکنڈری تعلیم میں بہتری کے لیے 275 ملین ڈالر کی رقم مختص۔ نان فائلر ملکی معیشت پر بوجھ۔ مجموعی قومی پیداوار میں ٹیکس کا تناسب 10%۔ کل آبادی میں صرف 42 لاکھ افراد فائلر۔ نان فائلرز کاروباری افراد کے لیے درد سر بن گئے۔ لیاقت جتوئی کا PTI چھوڑنے کا فیصلہ۔ آج آبائی گاؤں میں مشاورتی اجلاس طلب۔ 9 دسمبر کو JDA کی جلسے میں اعلان متوقع۔ اب وہ تمام سازشی کردار جنہوں نے اس وقت غیر جمہوری طریقے سے عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کیا تھا، وہ سارے سازشی کردار چلے گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ تمام سازشی کردار چلے گئے، امید ہے اب منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا غیر جمہوری طریقے سے سابق چیئرمین PTI کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ 4 سال PTI حکومت نے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہیں دیے، دوبارہ حکومت میں آ کر ترقیاتی کام شروع کریں گے۔ امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ جولیٹ ویلش کا دورہ پاکستان۔ افغان باشندوں کی آباد کاری پر پاکستانی حکام سے مشاورت، اعلامیہ جاری۔ جولیٹ ویلش نے افغان مہاجرین سے ملاقات میں ان کے تحفظات سنے۔ کہا افغان مہاجرین کی امریکہ منتقلی کے لیے کام کریں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 2028 افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک واپس جانے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 4,12,184 تک پہنچ چکی ہے۔ خانیوال کے علاقے تلمبا کا 2500 برس قدیم قلعہ قبضہ مافیا کی نظر۔ محکمہ آثار قدیمہ کی مبینہ نااہلی سے تاریخی قلعے کی 4 دیواری ہی باقی رہ گئی۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے بت شکن محمود غزنوی نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اب قصاب یہاں گوشت فروخت کرتے ہیں۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں ٹائیگر کے حملے سے شہری کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ جاں بحق شخص نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ سویپر صفائی کے لیے شیر ہاؤس گیا تو واقعے کا علم ہوا۔ شناختی کارڈ اور دستاویزات بھی نہیں ملے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمشنر بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ غفلت برتنے والے عملے کے خلاف کارروائی کا حکم۔